على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 ستمبر بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیا نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 41 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی، اے میرے محبوب قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، کہ آپ کو بڑی غم زدہ کرتی ہیں، رنجیدہ کرتی ہیں، یقولون، ان کی باتیں، کافروں کی، مشرکوں کی، کہ حضور پاک ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور وہ طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں، وہ طرح طرح کی حفوات بولتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حرص تھی، حریص علیکم بالمؤمنین، آپ کو یہ حرص تھی کہ کوئی کافر نہ رہے، سارے مسلمان بن جائیں۔ آپ کو یہ حرص تھی کہ کوئی جہنمی نہ رہے، سارے جنتی بن جائیں، کوئی مشرک نہ رہے، سارے موحد بن جائیں۔ مگر اس کے باوجود کہ آپ ان کو کلمہ پیش کر رہے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں، اور وہ بدلے میں انکار کر رہے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس پر اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں آپ کو یہ باتیں غم زدہ کرتی ہیں، یقولون، جو یہ کہتے ہیں، پر ایک بات سنیے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بولیے آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال ان میں گزارے۔ اب 40 سالہ زندگی میں ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی انہوں نے، گنتی کا ایک اعتراض بھی قائم نہیں کیا مشرکین مکہ نے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کو صرف سچا ہی سچا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان لیا، توجہ سے بات سمجھنا، سنی آپ نے، ہے سمجھے ذرا، آپ نے ان کا امتحان لیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پیچھے سے پہاڑی پہ وہ جگہ تھوڑی سی خالی تھی نا، اس طرف اشارہ کیا، ان کو وہ ساری خالی جگہ نظر آ رہی تھی۔ فرمایا اگر میں کہوں کہ یہاں سے ابھی کوئی قافلہ نکل کر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو مان جاؤ گے؟ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جگہ خالی ہے، وہاں کوئی بھی، مگر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں گے تو مانیں گے، کیونکہ ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، تیرا بول غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ فرمائیں گے تو مانیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ ایک بات، آپ کے پاس مشرکین نے اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی، آپ کو صادق اور امین کا لقب انہوں نے خود دیا ہوا تھا۔ اب ایک بات اور قیمتی سمجھے، ابو جہل سے اخنس بن شریک نے پوچھا، ابو سفیان نے پوچھا کہ تم محمد کو کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا میں محمد کو سچا ہی سچا سمجھتا ہوں، ہم محمد کو نہیں جھٹلاتے، ہاں وہ جو کتاب لے کر آیا نا، وہ جس اللہ کی بات، اس دعوت کو ہم جھٹلاتے ہیں، باقی تو محمد سچا ہے۔ تو اس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ،
آپ غم نہ کریں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ظالم یجحدون، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کی، ان کو آپ کے ساتھ کوئی ضد نہیں، ان کو آپ کے کلمے کے ساتھ ضد ہے، ان کو آپ کے مشن کے ساتھ ضد ہے۔ جو میں اپنا کلام بھیج رہا ہوں اس کلام کے ساتھ ان کو اختلاف اور ضد ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، ان کا بھی انکار ہے، سارے بولے نا جی، ان کا بھی انکار ہے۔ یہ کو صرف آپ کے ساتھ تھوڑا ہی ہو رہا ہے، اللہ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھیں کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، دیکھیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کیسے 40 سال بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے، پھر دیکھیں کہ سیدنا یوسف کے ساتھ جیل میں کیا ہوا ہے، پھر دیکھیے کہ سیدنا زکریا اور یحییٰ کو کیسے شہید کیا گیا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فرمایا آپ سے پہلے جو انبیاء جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، بولیے انہوں نے، علی ما کذبوا، اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا، جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور جو انہیں اذیتیں دی گئیں انہوں نے اذیتوں پر بھی، حتیٰ آتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ہماری مدد آ پہنچی، حتیٰ کہ ہماری مدد۔ اب بات سمجھے، جب دین کا کام نبی کرے، رسول کرے، تو وَأُوذُوا، قوم اذیتیں دے، قوم تکلیفیں دے، نبی دین کا کام کرے اور قوم ان کو جھٹلائے، اور آج ہم کام کریں تو کیا پھولوں کے ہار آئیں گے؟ ستے پہ ہو بادشاہ، آج نبی آئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو قتل کر دیا گیا، ایک ایک دن میں 40 نبیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تو کیا خیال ہے آج ہم دین کا کام کریں گے تو واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، ہر طرف سے پھولوں کے ہار آئیں گے؟ نہیں جناب، میں پنجابی چ کہنا آسان کر کے، جے تسی ازمانا ہے نا، محلے دار سارے تعریفہ کرن گے، کوئی دین دا کام شروع کر کے ویکھ لو، ساری انگلیاں دا رخ تواڈے وال ہو جائے گا، پویں تسی پلیوں لا کے کرو کھوا کے کرو، پر لوگاں دے منہ بند، تسی اذانہ شروع کر دیو لوگ بڑ شروع کر دین گے، تسی مسجد دی صفائی دھلائی شروع کر دیو لوکی گلاں شروع کر دین گے، تسی مسجد دی تعمیر ترقی شروع کر دیو، مدرسیاں دی کر دیو، لوکی تواڈے تے گلاں۔ اللہ کہندا سونیا اے پہلیاں نال بھی ہوئیاں نے، تواڈے نال بھی ہوئیاں نے، تے تواڈے غلاماں نال قیامت تک انج ہوندا رہے گا۔ پر کی کیتا؟ انہاں بھی صبر کیتا تے تسی بھی تے اسی بھی۔ لا ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو بولیے کوئی بدل سکتا؟ اللہ نے نبیوں کی جو مدد کا وعدہ کیا، بولو اس کو کوئی بدل سکتا؟ اس کو کوئی روک سکتا؟ اور میرے محبوب جو میں نے آپ سے وعدے کیے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سے بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ پورا ایران الٹا لٹک جائے اور ہر بھنگی چرسی بھونکے دن رات، میرے محبوب وَكُلًّا جَعَلَ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو میں نے آپ کے یاروں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اب اس کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ بولو اس کو بھی، اور لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب نہیں، کھرب خارجی بھونکے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے جو آپ کی اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، اب اس پاکیزگی کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ اب ساری نجدیت کٹھی ہو جائے، ستے پہ ہو کہ جاگ رہے ہو؟ کیا کہہ رہا ہوں، غور کرو غور۔ یہ دعوت بڑی اوکھی ہے جناب، بڑی اوکھی ہے، مولوی یہ نہیں دیتے،
آپ کا یہ نوکر آپ کو دکھا رہا ہے کہ ساری نجدیت کیا کر رہی ہے، قرآن میں جو بتوں کی آیتیں ہیں وہ ولیوں پر پڑھ رہے ہیں، قرآن میں جو مشرکوں والی آیتیں ہیں وہ آپ پر پڑھتے ہیں، کافروں والی آیتیں آپ پر پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، تم بھی الٹے لٹک جاؤ جو میں نے اپنے ولیوں سے الا ان اولیاء اللہ یاری لگائی ہے، وہ یاری بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگی، وہ یاری جاری رہے گی۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل سکتا نہیں۔ ایک اور معنی بھی ہے، کوئی کہتا ہے جی ابو بکر نے قرآن بدل دیا، کوئی کہتا ہے جی عمر نے بدل دیا، کوئی عثمان نے۔ اللہ کہتا ہے سب جھوٹے ہیں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، میرے اس قرآن کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس یہ نبیوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر یہ بھاری گزرتا ہے، کبرا گراں گزرتا ہے، اعراضہم ان کا منہ پھیرنا، اعراض کرنا، ان کا نہ ماننا، فإن استطعت اگر آپ سے ہو سکے تو ان تبتغی نفقا فی الارض، تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرے اور اس میں چلے جائے، او سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ جائے، فتأتیہم بآیہ، اور کوئی ان کے لیے معجزہ لے آئے، ان کے لیے کوئی معجزہ۔ اصل میں اس کا پہلے شان نزول سمجھے۔ مشرکین مکہ کو جو بار بار دعوت دی جاتی تھی نا، تو وہ ظالم جواب میں پتہ کیا کہتے تھے، یہ کام کرو، یہ کرو، جاؤ آسمان سے بارش برساؤ اور وہاں برساؤ جہاں ہم کہیں، اور ہمارے یہ چیزیں سونا بنا دو، منہ مانگے معجزات۔ آئے کچھ قریشی اور کہنے لگے اگر یہ احد پہاڑ سارا سونا بڑھ جائے نا اور ہمیں مل جائے تو ہم سارے ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کو تیار ہیں، ابھی۔ اور میرے محبوب کے دل میں آ گئی، کیونکہ آپ تو چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں، بولیے کلمہ۔ آپ کے دل میں آ گئی کہ اگر اللہ یہ کر دے تو یہ ابھی سارے مسلمان ہو جائیں گے، قصہ ہی ختم۔ اس پر اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا، دعوت قبول نہ کرنا آپ پر اتنا بھاری ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ سے ہو سکتا ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو آپ زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں اور چلے جائیں، اندر سے ان کے منہ مانگے معجزے نکال کر ان کو دے دیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان پر سیڑھی لگا کے آ جائے، فتاتیہم بآیہ، جو یہ آیتیں نشانیاں کہتے ہیں ان کو آپ دے دیں، مگر یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ اب یہاں دو مسئلے سمجھیں، ایک تو اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں میرا محبوب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو میرے محبوب زمین سے سرنگیں کھود کھود کے خزانے لا کر ان کے منہ پہ مارتے، پر جب میں رب کہہ رہا ہوں انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، یہ تو بہانے بنا رہے ہیں، ایکی میکی ڈھیکی، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور اگر میرے محبوب کو یہ پکا نشانی ہو جائے تو آپ آسمان سے چڑھ کر بھی ان کو خزانے منہ پہ مارے، اتنا پیار کرتا ہے میرا محبوب اپنی امت سے۔ اب یہاں بھی سن لیں کہ دیوبندی حضرات، میں حضرات کہہ رہا ہوں بڑے ادب سے، اہل حدیث حضرات یہاں نعرے لگاتے ہیں، دیکھو جی اللہ کہہ رہا ہے تمہارے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اگر ہے اختیار تو زمین سے سرنگیں نکال کر دے دے ان کو خزانے، آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جائے، لائے معجزات۔ تم کہتے ہو نبی کو اختیار ہے، اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ میں نے کہا نادانو، یہ ان کا جواب ہے، آگے بھی تو سنو نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے، جبرن قہرن مجبورن، ان سب کو ہدایت پر۔ اب میرا بھی دل کدے کدے کردا ہے کہ یا اللہ جڑے نماز نہیں نہ پڑھ دے،
عشاء دی نہ پڑھن تے فجر تک لٹکے رہن. فجر تک بھائی کلمہ تو پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ یا تو بات کافروں کی ہو رہی ہے، میں آپ کو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی میرا دل آتا ہے کہ یا اللہ جو زور نہیں نہ پڑھتے، یہ جو زور نہیں پڑھتے، اثر نہیں پڑھتے، جو زور نہیں پڑھتے اثر تک لٹکے رہے. اگر ایک باری نشہرہ پورا لٹک جائے، ایمان نال دسو کوئی بے نمازی رہے گا؟ پر اللہ کہتا ہے میں انج نماز نہیں پڑھانی، میں محبت نال پڑھانی ہے، میں عشق والی نماز لینی ہے. جی ہاں، انج ڈنڈے والی نماز ہے اور انج پٹھے لٹکے والی نماز ہے. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب میں نے ایمان اس کا قبول کرنا ہے جو تیری ذات دیکھ کے کلمہ پڑھے، جو آپ کی بات سن کے کلمہ پڑھے، جو قرآن کو ٹھکرائے اور تجھے ٹھکرائے اور کہے کہ سونا دے دو تو سونے والا ایمان مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو آمنہ کے لال کی عقیدت اور عشق والا ایمان چاہیے. اور اگر منہ مانگے مطالبے پورے کر کے ہی کلمہ پڑھانا ہے تو تماشا نہیں بن جائے گا. کل کو کوئی آئے گا جی میرا بچہ مر گیا زندہ کر دو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو اسلام فرمائشی دین نہیں ہے. ہائے نہیں سمجھے، یہ دین ہے اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کا ہے. اس کو رب کی خاطر مانو، رسول کی خاطر مانو اور اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کی خاطر مانو. لہذا ایسے ہاں اگر یہ جو اللہ نے کہا ہے، ایک اور جواب، یہ جو اللہ نے کہا اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ کھرود کے لے آئے. اس کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا نبی میری مرضی کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا. یہ کہنا جی نبی کا اختیار ہی کوئی نہیں، یہ نہیں آیا تمہیں یاد کہ ابو جہل نے مٹھی میں کنکری لے کر کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہی بتائے. تو حضور کے اشارے سے کنکریوں سے کلمے کی آواز بلند ہوئی ہے. یہ نہیں تمہیں پتا کہ جب وہ عربی بدو وہ مری ہوئی گو لے کر آیا، بڑی گو تھی نا ساڑیاں دے گو بھی ایڈی ایڈی ہیں ماشاء اللہ جڑے جڑے اسی آپ ہیں، وہ جناب مری گو لے کر آیا بڑی، اور اس نے کہا یہ اگر ہاں اتنی اگر یہ بولے تو پھر مانوں. انہوں ایسے بھی نہ انہیں بولنا ہے نہ میں کلمہ پڑھنا ہے. جی ہاں مری ہوئی. آپ نے فرمایا یا زب زب، اس نے یوں دھون اٹھائی اور وہ بھی سنی سی، اس نے کیا لبیک، سو جاؤ، اس نے کیا لبیک، او نہ بولو ہمیں عمران خان پرچہ کرا دے گا. اس نعرے دی بڑے بڑے تکلیف ہو برج ہل گیا نے اس نعرے نال، او فوری پرچے، او فوری پرچے. اس نے کیا لبیک و سعدیک، انہیں حضور دی شان وچ پورا خطبہ دے چھڑیا. یہ نہیں تو انہوں پتا حضور نے فرمایا او درخت نو کہتے نو اللہ دے نبی نے بلایا ہے، او بیچارہ زمین چیر کے ٹر پیا. تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور سو گئے اور ایک درخت آیا، میں نے دیکھا زمین پھاڑ کے آ رہا ہے، دوسرا بھی آ رہا ہے، اور حضور پر یوں جھکے ٹچ بھی نہیں ہوئے اور واپس پھر اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول آج تو میں نے یہ دیکھا ہے. فرمایا یہ بڑی دیر سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں زیارت مصطفیٰ کرا دے. آج میں یہاں سویا ہوں، رب نے کہا چلو تم جا کے دیدار کر لو. یہ نہیں تمہیں نظر آیا ہرنیاں آگے شکایتیں کر رہی ہیں، اونٹنیاں آگے شکایت کر رہی ہیں. تمہیں یہ نہیں نظر آتا کہ صحابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تم فیصلہ کرو تمہیں وہابیوں والا چاہیے یا صحابیوں والا. تو قتادہ بن نعمان کی آنکھ کے ٹکڑے لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے مجھے صحیح کر دے. آپ نے وہ ٹکڑے ڈال کے ہاتھ پھیرا اور فرمایا دیکھو تیری آنکھ تو صحیح ہو چکی ہے. تمہیں یہ نہیں نظر آتا؟ اس میں آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ میرا نبی جو کرتا ہے میری عطا سے کرتا ہے، میرے فضل سے کرتا ہے. میرا فضل میری مرضی نہ ہو تو نبی کر سکتا. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہ چاہے تو میرے مصطفیٰ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ رب کے حکم سے کرتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی شک رہ گیا ہے تو میں سوال کی اجازت دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کوئی معجزہ رب کی مرضی کے بغیر دکھا سکتے؟ یہ ہے اس میں اصل مضمون. فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، اے میرے محبوب آپ نہ ہو جائیں
ان میں سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے. بھائی حضور تو ان میں سے پہلے بھی نہیں تھے، آپ تو پہلے بھی علم والے تھے، بعد میں بھی. یہ آپ کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے. آگے سنیں جی.